آیا صوفیہ استنبول، ترکی میں واقع ایک قدیم تاریخی عبادت گاہ ہے جو ماضی میں یونانی راسخ العقیدہ مسیحی فرقے سے منسلک کیتھیڈرل گرجا گھر تھا، پھر اسے عثمانی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسجد کے طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب ترکی کی سربراہی مصطفیٰ کمال اتاترک کے ہاتھ آئی تو اس نے 1935 میں اس مسجد میں نماز بند کر کے اسے ایک سیکولر میوزیم میں بدل دیا، جبکہ 2020 میں ایک بار پھر اسے ایک مسجد کے طور پر بحال کر دیا گیا تھا۔ 59 لاکھ مربع کلومیٹر وسیع و عریض رقبے پر پھیلی رومن سلطنت کو 395 عیسوی میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک حصہ مغربی رومن سلطنت کہلایا جبکہ دوسرا حصہ مشرقی رومن سلطنت بازنطین سلطنت کہلایا۔ اس تقسیم کے بعد سے اس کے خاتمے تک 1000 سال پر محیط مشرقی رومن سلطنت بازنطین سلطنت کی اپنی ایک تاریخی اہمیت رہی ہے۔ مشرقی رومن سلطنت میں جو بازنطین تہذیب پنپی، اس کا مذہب عیسائیت، ثقافت یونانی، جبکہ انتظامی سٹرکچر رومن تھا۔ دونوں سلطنتوں کے مذہبی اختلافات تقسیم روم کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے، تاہم 10 جون ء میں ان دونوں فرقوں کے درمیان باقاعدہ علیحدگی ہو گئی تھی۔ یوں بازنطین عیسائی آرتھوڈاکس جبکہ مغربی رومن سلطنت کے عیسائی کیتھولک کہلائے جانے لگے۔ آرتھوڈاکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا، اس چرچ کا سربراہ پیٹریارک کہلاتا تھا، اور یوں آیا صوفیہ چرچ آرتھوڈاکس فرقے کا مرکز بن کر ابھرا۔ نصف مسیحی دنیا اس کلیسا کو اپنی مقدس ترین آبادی سمجھتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم اور منظم تھا۔ آیا صوفیہ کی بنیاد 360 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے رکھی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا۔ ابتدائی طور پر یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک کلیسا تھا۔ 6 صدی عیسوی کے آغاز میں یہ کلیسا ایک خوفناک آتش زدگی کے دوران جل گیا، جس کے بعد شہنشاہ جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اثر نو اس کی پختہ تعمیر شروع کرائی، جس کی تکمیل 5 سال اور 10 مہینوں میں مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں اس کی تعمیر میں 10,000 معمار اور مزدور دن رات مصروف رہتے تھے۔ اس زمانے میں اس تعمیراتی شاہکار کی تعمیر پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا تھا۔ 1453 عیسوی میں عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست فاش ہوئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اسی کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی کہ اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس پناہ بارے معروف انگریز مورخ ایڈورڈ گن لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں مردوں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور ننوں سے بھر گئی تھیں۔ کلیسا کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ مقدس گنبد کے سائے تلے پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہ سب ایک افترا پرداز الہام کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب تک دشمن اس ستون قسطنطین ستون سے کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا اور سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے قریب بیٹھا ہوگا۔ کلیسا میں پناہ گزین عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالاخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سلطان محمد اس عمارت کا حسن دیکھ کر مبہوت ہو گیا اور پہلی ہی نظر